اب آج سب سے پہلے تو ہدایت کے بارے میں گفتگو کرنی ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت در حقیقت صحیح سمت اور صحیح رخ پر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سمت کا تعین ہوتا ہے نظری بنیاد پر، فکری بنیاد پر، عقلی بنیاد پر، غور و فکر کی بنیاد پر، جانا کدھر ہے۔ اہدنا الصراط، اور اس ہدایت کے بے شمار مراتب اور مراحل ہیں۔ یہ کوئی ایسی بسیط شے نہیں ہے بس دے دی تو ایک دفعہ دے دی، ساری کی ساری دے دی۔ یہ درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہے، لحظہ بلحظہ ملتی ہے، لمحہ بلمحہ ملتی ہے۔ ہر قدم کے بعد اگلے قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس سے اگلے قدم پر پھر ہدایت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت پر آ گئے اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اس ہدایت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا، فکری اور نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے۔ چنانچہ ہدایت یہ بھی ہے جیسے کہ آپ سے کوئی شخص، اگر کوئی اجنبی آپ کی آبادی میں آیا ہے، کوئی پتہ پوچھ رہا ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے اسے بتا دیا فلاں جگہ پر ہے یہ مقام، جو ہے جو مکان تم تلاش کر رہے ہو یا جو جگہ یا دفتر، اور آپ نے خوب اس کا نقشہ بھی کھینچ دیا، بتا دیا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانا ہے، پھر فلاں گلی میں مڑنا ہے، فلاں سڑک پر جانا ہے۔ یہ بھی ہدایت کا ایک مرحلہ ہے، اس کو بھی ہدایت کہیں گے، یہ بھی ایک رہنمائی ہے۔ ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چل پڑے اور اسے منزل تک پہنچا دیا، یہ ہے تکمیل ہدایت۔ اسی لیے جب اہل جنت جنت میں داخل ہو گئے تو ان کے زبانوں پر جو ترانہ جاری ہوگا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اس جنت تک پہنچا دیا۔ ہدایت کا وہ تکمیلی مرحلہ ہدانا لہذا، یہاں تک ہمیں پہنچا دیا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز نہ ہوتے ہدایت پانے والے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔